دوستوں کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناول پر۔ میری پاور جو ہے وہ لو ہو رہی ہے۔ مطلب سچی بات بتاؤں کہ کل کی ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں کا انتہائی گندا رسپانس دے کر میرا لکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ایپیسوڈ میں نے رات کو لکھ لی تھی، تو آپ نے بولا کہ کچھ دن ایپیسوڈ دو، پھر اپنے ریڈرز کے ساتھ گلے شکوے سٹارٹ کروں تو اچھی بھی لگو گی۔ تو ابھی ایک ہی ایپیسوڈ کے ساتھ تم یہ نہیں کر سکتی، تو بھائی اپنی محنت یار ضائع ہو رہی ہو تو بے شک ایک لفظ کی ہو رہی ہو تو برا لگتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں کوئی ارننگ نہیں کرتی ہوں اس پر سے، تو مجھے اور بھی زیادہ برا لگتا ہے کہ کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا اور ریڈرز بھی رسپونڈ نہیں کر رہے، تو وہ اور زیادہ آپ کو فیل کرواتا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہاں، جو لوگ بادشاہ خان کے ناول کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یار یہ والا ختم ہوگا تو اب وہ آئے گا، کیونکہ بیچ میں نے یارم والا ختم کر دیا ہے، اور اس کے لیے بھی میں نے پوسٹ لگا کر سب کو بتا دیا ہے کہ تھوڑی سی ہمت مارو، اور اس چینل سے صرف اوپر آپ نے ناول سورا لکھنا ہے، آپ کا چینل کھلے گا۔ ریکارڈنگ میں فرسٹ ایپیسوڈ سے ناول آ رہا ہے، پہلے معیار میں 2 پارٹ کمپلیٹ کر چکی ہیں آپ بھی، اور تیسرا کل سے ریکارڈ کریں گی، لیکن نہیں پھر بھی وہ پتہ نہیں یار، ایک چیز انسان کو بندہ کتنی دفعہ سمجھائے تو اس کو سمجھ میں آئے، مطلب بار بار ایک ہی بات بولے جاؤ، لیکن وہ اوپر سے گزر رہی ہے، کیونکہ کوئی سننا پسند نہیں کر رہا، پوسٹ ڈال رہے ہیں، پوسٹ کوئی پڑھ نہیں رہا، بس آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے شتے یارم، وہ کب آئے گا، یہ کب ہوگا۔ بھائی پہلے اپنی آنکھوں کا استعمال کرو، دیکھو تو صحیح کہ ناول ہے بھی کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہیں آ رہا ہو سکتا ہے رائٹر نے پوسٹ لگا کر آپ کو بتایا ہو، بس مطلب آپ نے اتنی بھی محنت نہیں کرنی، آپ نے بس ایک چینل اوپن کر کے ایک پوسٹ پڑھنے تک کی زحمت نہیں کرنی، اور اس میں بھی رائٹر کا قصور ہے۔ بھائی تھوڑا سا بندہ خود بھی محنت کر لیتا ہے، تھوڑا سا ضروری ہے کہ آپ کے کمنٹ سیکشن میں رائٹر آ کر یہ بات بتائے کہ ناول کدھر بھرا ہوا ہے۔ بیچ میں جو ایپیسوڈ مسنگ ہے میرے دوسرے چینل پر چلے جائیں، 102 نہیں بلکہ 108 ایپیسوڈ تک اس بڑے چینل پہ ناول پڑا ہے، بیچ میں سے کچھ ایپیسوڈ دوسرے چینل پہ پوسٹ کی تھی جب یہ چینل ڈی مونیٹائز ہو گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر سے بھی چلو قسمت خراب تھی، کوئی بات نہیں، لیکن اب ذرا ہمت مارو اور دوسرے چینل کی طرف چلے جاؤ۔ آج آپ لوگوں کی ریکارڈنگ کے چکر میں میرا ولاگ مس ہو گیا، کیونکہ آپ ہی کھانا بنا رہی ہیں اور میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو میں نے 7 بجے کی ٹائمنگ سیٹ کی ہے کہ 7 بجے ایپیسوڈ دیا کروں گی۔ خیر چلو، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، آج کے ایپیسوڈ ہم ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم ریڈ کریں گے قربت جنون کی قسط نمبر 117، تو لیٹس سٹارٹ۔ قربت جنون قسط نمبر 117، تحریر عریج شاہ۔ طائش شام ڈلنے کے کافی دیر بعد حویلی واپس آیا تھا۔ صبح سے زمین کے ایک مسئلے نے اسے مصروف کر رکھا ہوا تھا۔ گاؤں کے 2 خاندان کے درمیان راستے کو لے کر جھگڑا ہو گیا تھا، جسے ختم کرنے کے لیے اسے خود وہاں پر جانا پڑا۔ حالانکہ ایک لمبے عرصے سے وہ اس طرح کے مسائل سے نکل چکا تھا، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ جس راستے پر لڑائی ہو رہی تھی وہ راستہ اس کا تھا، جو اس کے والد نے کسی زمانے میں اپنے کسی غریب ملازم کے نام کیا تھا۔ سارا دن لوگوں کے درمیان بیٹھ کر باتیں سنتے اور مسئلہ حل کرتے کرتے اس کا سر بھاری ہو چکا تھا۔ گاڑی حویلی کے سامنے روک کر وہ اندر آیا تو دروازے کے قریب موجود ملازمہ نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا۔ آویہ نے کھانا کھا لیا تھا؟ طائش نے جوتے اتارتے ہوئے پوچھا، تو ملازمہ اس کے سوال پر ذرا سا مسکرائی۔ جی، بی بی جی نے کھانا کھا لیا تھا۔ صرف کھانا کھایا یا ٹھیک سے کھایا تھا؟ طائش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ٹھیک سے کھایا تھا، بلکہ آج تو انہوں نے خود فرمائش کر کے نوڈلز بنوائے تھے، ملازمہ نے تفصیل سے بتایا۔ تو طائش کے کمرے کی طرف اٹھتے قدم ایک لمحے کے لیے
رک گئے۔ نوڈلز؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ جی، دوپہر میں خود کچن میں آ گئی۔ پہلے تو ہم سمجھے کچھ چاہیے، لیکن پھر کہنے لگی کہ آج نوڈلز کھانے کا دل کر رہا ہے اور تم لوگوں نے بنا دیے۔ تائش نے بھویں اٹھائی۔ جی، بی بی جی نے اتنے پیار سے کہا تھا کہ انکار نہیں کر سکے۔ پیار سے کہا تھا یا حکم دیا؟ پیار سے کہا تھا یا حکم دیا تھا؟ تائش کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تو ملازمہ ہنس پڑی۔ پہلے پیار سے کہا تھا، پھر جب ہم نے دیر کی تو بولی کہ اگر نوڈلز نہیں بنائے تو میں خود بنا لوں گی۔ یہ تو پھر دھمکی ہوئی۔ تائش کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ جی، ہمیں بھی یہی لگا تھا، لیکن پیاری بی بی جی کی دھمکیاں بھی پیاری ہیں۔ ملازمہ نے پیار سے کہا تو تائش مسکرایا۔ صبح جب وہ حویلی سے نکلا تھا تو آویہ اس سے خفا ہو کر کمرے میں بیٹھی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ شاید وہ سارا دن کھانا نہ کھائے یا خود کو کمرے میں بند رکھے، اسی لیے کام کے دوران بھی کئی بار اس کا خیال آیا تھا، مگر مصروفیات اتنی تھی کہ فون تک دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ سارا دن کمرے میں رہی؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، بی بی جی تو آج پورا دن حویلی میں گھومتی رہی ہیں۔ اچھا؟ تائش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی، پہلے ٹی وی دیکھا، پھر ملازموں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی، دوپہر میں سب کو اپنے پاس بٹھا کر کارٹون لگائے۔ کارٹون؟ جی، بچوں سے زیادہ تو خود خوش ہو رہی تھی، ملازمہ تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ تائش کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور کیا کیا؟ شام کو باغ میں چلی گئی، بچوں کے ساتھ دوڑ لگائی، پھر ان کے لیے جوس منگوایا، ایک بچی کے بال بھی خود آ کر بنا دیے، بہت ساری پونیاں لگا کر، اور پھر بچوں کو پڑھانے بیٹھ گئی۔ ملازمہ کافی خوشی سے بتا رہی تھی، جبکہ اب کی دفعہ اس کی بات پر تائش نے اسے گھورا۔ تم لوگ اسے حویلی کی بہو سمجھ رہے ہو یا بچوں کی ٹیچر؟ بی بی جی نے بچوں کو خود کہا تھا کہ آج سے وہ سب کی ٹیچر ہے، ملازمہ نے فوراً جواب دیا تو تائش ہلکا سا ہنس پڑا۔ اور بچوں نے مان لیا؟ جی، کچھ دیر بعد بی بی جی خود بچوں سے ہار گئی۔ وہ کیسے؟ اور بچوں نے مان لیا؟ جی، کچھ دیر بعد بی بی جی خود ہی بچوں سے ہار گئی۔ کیسے؟ ایک بچے نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کو اتنی بڑی حویلی میں ڈر نہیں لگتا؟ تو بی بی جی بولی کہ مجھے حویلی سے نہیں، حویلی کے مالک سے ڈر لگتا ہے۔ ملازمہ نے ذرا سا گھبرا کر اسے بتایا تو تائش کی مسکراہٹ کچھ اور نمایاں ہوئی۔ میرے بارے میں اور کیا کیا کہتی رہی؟ پتہ نہیں کیوں تائش اس سے سوال کر رہا تھا۔ شاید وہ اپنے بارے میں آویہ کے خیالات جاننا چاہتا تھا، جو اس پر نہیں لیکن وہ باقی لوگوں پر شک کرتی رہتی تھی۔ بس یہی کہ آپ بہت سخت ہیں، صرف سخت۔ جی، ایک دفعہ یہ بھی بولی کہ آپ کو ہر وقت لوگوں کو حکم دینے کی عادت ہے۔ اور تم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ مالک کو ایسے نہیں بولتے، تو بی بی جی بولی کہ میں انہیں مالک نہیں، انکل کہتی ہوں۔ ملازمہ رٹے ہوئے طوطے کی طرح بول رہی تھی، جبکہ تائش کے مسکراتے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے میں بدل گئی۔ اس نے مجھے انکل کہا؟ جی، کئی بار کہا تھا۔ تم لوگوں نے روکا نہیں؟ ہم کیوں روکتے؟
کیونکہ وہ جان بوجھ کر مجھے چڑھاتی ہے۔ وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، ہمیں تو بی بی جی بہت معصوم لگتی ہیں۔ اب کی دفعہ ملازمہ کی مسکراہٹ میں بھی شرارت شامل ہو چکی تھی۔ وہ صرف تم لوگوں کے سامنے معصوم بنتی ہے، بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے، اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ جی، ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے نہیں، بلکہ ایسا ہی ہے۔ تائش نے ایک بار پھر سے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ اسے یہ جان کر عجیب سا سکون ملا تھا کہ عافیہ نے سارا دن خود کو اداس نہیں رکھا۔ وہ حویلی میں گھومتی رہی، بچوں کے ساتھ ہنستی رہی، اپنی پسند کا کھانا کھاتی رہی۔ ملازمہ کی باتوں نے اسے سکون سا دیا تھا، جبکہ عافیہ کی ساری روٹین جان کر ایک لمحے کے لیے بھی مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ شاید آہستہ آہستہ وہ اس جگہ کو قبول کرنے لگی تھی، شاید وہ اسے قبول کر لے۔ یہ خیال اس کے دل کو خوش کر گیا۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اسے اندر سے ٹی وی کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا تو اندر ٹی وی چل رہا تھا۔ عافیہ بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریموٹ تھا اور سامنے ٹی وی پر کوئی ڈرامہ چل رہا تھا۔ تائش کو اندر آتے دیکھتے ہی اس نے جلدی سے ٹی وی بند کیا، ریموٹ تکیے کے پیچھے پھینکا اور ایک ہی لمحے میں کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ تائش دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ کمبل کے نیچے چھپنے کی کوشش میں اس کا ایک پاؤں باہر رہ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، لیکن کمبل کے اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عافیہ، اس نے پھر پکارا، لیکن خاموشی برقرار رہی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم جاگ رہی ہو، وہ کمبل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو ذرا سا کمبل ہلا۔ اگر تم سو رہی ہو تو ٹی وی کس نے بند کیا؟ ہوا سے بند ہو گیا ہوگا، چڑھ کر جواب دیا گیا، کیونکہ وہ اسے سوتا ہوا ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ٹی وی ہوا سے بند ہوتا ہے؟ تائش نے آئی برو اچکا کر سوال کیا۔ ہوا بہت تیز ہو تو ہو سکتا ہے، وہ منہ کے ڈیزائن بگاڑتے ہوئے بولی۔ کمرے کی کھڑکیاں بند ہیں، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ تو پھر لائٹ چلی گئی ہوگی۔ وہ کمبل کے اندر ہی غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی۔ عجیب آدمی تھا، بال کی کھال اتار رہا تھا۔ پورے کمرے کی لائٹس چل رہی ہیں، وہ پھر سے بولا تو کمبل کے اندر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آپ کو ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، وہ چڑھ کر بولی۔ ارے تم تو سو رہی ہو۔ اس کے کمبل پیچھے ہٹانے پر تائش کھل کر ہنسا۔ میں سو رہی تھی، آپ نے آ کر جگا دیا۔ اچھا، تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی؟ جی، اور ریموٹ ہاتھ میں لے کر۔ مجھے ریموٹ پکڑ کر سونے کی عادت ہے۔ یہ عادت آج ہی بنی ہے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کمبل میں چھپ کر مجھ سے باتیں کیوں کر رہی ہے، کیونکہ آپ بہت تنگ کرتے ہیں۔ میں نے ابھی کیا کیا ہے؟ آپ کمرے میں آئے،
اسے دو بدو جواب دے دینے پر وہ اٹک گئی تھی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اس سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ یہ بھی غلطی ہے، آپ کے لیے نہیں ہوگی، میرے لیے ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے کمبل خود پر ڈالتی لیٹ گئی تھی۔ عائش بستر کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میری غلطی ہے، لیکن کمبل سے تو باہر آؤ۔ نہیں۔ کیوں؟ میرا دل نہیں کر رہا۔ میرا دل کر رہا ہے تو آپ اپنا دل کہیں اور لگائیں۔ کہاں لگاؤں؟ حویلی بہت بڑی ہے، کہیں بھی لگا لیں۔ میرا دل صرف ایک جگہ لگتا ہے، تو پھر وہ جگہ بدل لیں۔ عائش نے کمبل کے اوپر ہاتھ رکھا۔ تم مجھ سے ناراض ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ پھر بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں بات کر رہی ہوں، کمبل کے اندر سے۔ ہاں جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ اس کا انداز جھنجھلایا ہوا تھا۔ چہرہ دکھا کر بات کرو۔ نہیں، میں ایسے ہی بولوں گی۔ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی تو نہ کریں۔ عافیہ باہر آؤ۔ نہیں آنا۔ میں خود کمبل ہٹا دوں؟ آپ نے ایسا کیا تو میں چیخوں گی، اور تمہارے چیخنے سے کیا ہوگا؟ وہ اس کی اونٹ پٹانگ حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سب یہاں آ جائیں گے۔ اس کا انداز ڈرانے والا تھا۔ ہاں تو میں بھی پوری حویلی کو بتا دوں گا کہ میری بیوی مجھ سے کمبل میں چھپ رہی ہے۔ آپ بتا دیں، میں بھی سب کو بتا دوں گی کہ آپ مجھے زبردستی یہاں لائے ہیں۔ وہ دو بدو بولی تو عائش کی مسکراہٹ ذرا کم ہوئی تھی۔ تم اب بھی اسی بات پر ناراض ہو؟ وہ سوال کرنے لگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں سب بھول گئی ہوں؟ میں نے تمہیں یہاں اس لیے لایا تھا کیونکہ تم مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی تھی۔ عافیہ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تمہارا میری زندگی میں شامل ہونا میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ وہ بے حد پیار سے اسے سمجھانے لگا، جبکہ وہ کمبل ہٹا کر سیدھی ہوتی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے واپس کیوں نہیں جانے دیتے؟ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ میری فیلنگز کیا ہے؟ میری سوچ کیا ہے؟ وہ اسے دیکھتی سوال کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ ہر وقت سوچتا ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ جھوٹ۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر سوچتے تو مجھے یہاں قید نہ رکھتے۔ تمہیں کسی کمرے میں بند نہیں کیا ہے۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ پوری حویلی سے باہر جانے کا راستہ بند کر رکھا ہے کیونکہ تم بھاگنے کی کوشش کر چکی ہو۔ وہ قبول کر چکا تھا۔ ہاں، اس کی ایک کوشش کے بعد ہی اس نے حویلی کے سارے راستے بند کر دیے تھے جس سے وہ باہر جا سکتی تھی۔ میں دوبارہ بھی کروں گی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو پھر آپ اتنے آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم ایک دن خود میرے پاس آؤ گی۔ میں جانتا ہوں، ایک دن تم میری محبت کو قبول کر لو گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو ایک لمحے کے لیے خاموشی سے چھا گئی۔ وہ ایسے انداز میں بات کرتا تھا کہ عافیہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگتی تھی۔ آپ کو اپنے آپ پر بہت یقین ہے؟ وہ سچ میں اس کے یقین پر حیران ہوتی تھی۔
تم نے مجھے انکل کہہ کر چرانا چھوڑ دیا تو شاید یہ یقین کم ہو جائے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر جیسے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کو انکل کب کہا؟ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ 2-3 دن پہلے جب وہ اس کے ساتھ باہر گئی تھی تب اس کو چراتی رہی تھی، ورنہ اس کے بعد تو اس نے اسے کبھی بھی انکل نہیں کہا تھا۔ آج پورا دن حویلی میں یہی کرتی رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ کس نے بتایا؟ ملازموں نے۔ اس کا انداز خبر لینے والا تھا۔ تائش کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ہاں، وہ کیا ہے نا کہ ان ملازموں کو تنخواہ میں دیتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو عافیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ تم بچوں کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں حویلی سے نہیں، حویلی کے مالک سے ڈر لگتا ہے۔ وہ اسے مزید بتانے لگا۔ انداز ایسا تھا کہ وہ اس کی کسی بات سے بے خبر نہیں ہے۔ میں نے سچ کہا تھا، وہ ناک چڑھا کر بولی، اور یہ بھی سچ ہے کہ تم مجھے انکل کہتی رہی ہو۔ جی، کیونکہ آپ ہیں ہی انکل۔ اب اگر اس کی چگل خور ملازموں نے چگلی کر ہی دی تھی تو وہ کیوں ڈرتی؟ تائش نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا۔ دوبارہ کہو۔ وہ گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ انکل؟ وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ عافیہ، اس نے سختی سے پکارا۔ جی انکل۔ اب کی دفعہ انداز فرمانبردار بچوں جیسا تھا۔ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ میں انکل ہوں یا نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب ہوا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ نہیں، سمجھا رہا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آنا۔ عافیہ اس کے اچانک قریب ہونے پر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے فاصلہ بنانے لگی تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے نوڈلز کھائے؟ وہ بات کا رخ بدل گیا۔ آج پہلی دفعہ تو وہ کھل کر اس سے بات کر رہی تھی۔ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا؟ تم نے آج بہت کچھ کیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اچھا بتاؤ، اور کیا 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 تم نے؟ وہ شاید مزید اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں کیا، وہ بات ختم کر گئی۔ انداز ایسا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ تو اس سے بہت ساری باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے جان چھڑانے والے انداز پر وہ خود ہی اس کے قریب ہوتا اس سے باتیں کرنے لگا۔ کس نے کہا تم نے کچھ نہیں کیا؟ ملازموں کے بچوں کے ساتھ دھوریں لگائی؟ ہاں لگائی۔ کارٹون دیکھے؟ ہاں دیکھے۔ باغ میں کھیلتی رہی؟ ہاں کھیلی۔ اور مجھے انکل کہا؟ یہ بھی کیا۔ تم مجھ سے ناراض تھی؟ ہوں۔ پھر سارا دن اتنی خوش کیوں رہی؟ عافیہ نے فوراً کمبل دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لیا۔ میں خوش نہیں تھی۔ چوری پکڑے جانے پر وہ فوراً بولی۔ اب وہ اس سے ناراض تھی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ وہ سارا دن منہ بنا کر بیٹھی رہے۔ اتنے دنوں سے منہ بنا کر بیٹھی تو تھی، کیا حاصل ہوا تھا اپنی زندگی کے لیے؟ اپنی زندگی جینا چھوڑ کر۔ ملازمہ کہہ رہی تھی کہ تم سارا دن ہنستی رہی ہو، وہ جھوٹ بول رہی ہوگی۔ اس نے کہا کہ تم نے بچوں کے ساتھ جوس بھی پیا۔ پیاس لگی تھی اور نوڈلز، بھوک لگی تھی اور کارٹون، بور ہو رہی تھی اور مجھے انکل کہنا، آپ کو چرانا تھا۔ تائش ہنس پڑا۔ تو مانتی ہو کہ تم مجھے جان بوجھ کر چراتی ہو؟ جی، کیونکہ آپ چرتے بہت اچھے ہیں۔ اس کے لہجے میں شرارت واضح تھی۔
میں چڑھتا اچھا ہوں، چلو کچھ تو اچھا ہے مجھ میں، اسی جیسے سکون ملا تھا۔ آپ کی آنکھیں عجیب سی ہو جاتی ہیں، وہ مزید بتانے لگی۔ کیسی؟ وہ اچانک سے بولی تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، ایسی جیسے آپ ابھی کسی کو ڈانٹنے والے ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں ڈانٹا۔ آپ کی شکل ہی کافی ہوتی ہے، جب بڑی بڑی آنکھوں سے گھورتے ہیں نا تو سامنے والا ویسے ہی ڈر جاتا ہے، ڈانٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ منہ بنا کر بولی تو تائش نے کمبل کا کنارہ پکڑ لیا۔ خوش رہا کرو آویہ، تم سارا دن خوش رہو تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ آویہ کی انگلیاں کمبل کے کناروں پر رک گئی۔ آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں خود کو اکیلا نہ سمجھو۔ میں اکیلی نہیں ہوں، پورے گھر کے ملازم میرے دوست بن گئے ہیں۔ اور میں؟ آپ؟ ہاں، میں کیا ہوں؟ آپ حویلی کے مالک ہیں، صرف مالک، اور روشانے کے پاپا ہیں، اور بہت زیادہ حکم چلانے والے انسان۔ اور وہ اپنے بارے میں اس کی ہر سوچ سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اور ہاں، اور اس کے دوبارہ کمبل پکڑنے سے پہلے ہی وہ خود پر کمبل ڈال گئی۔ وہ شاید مزید بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اس کے قریب سے اٹھنے لگا تھا جب آویہ نے کمبل سے اپنی آنکھیں باہر نکالی اور انکل، وہ شرارت سے کہتی دوبارہ کمبل میں گھسنے لگی۔ جب تائش نے فوراً کمبل کھینچ لیا۔ تائش! آویہ گھبرا کر سیدھی بیٹھی۔ اب کہاں گیا انکل؟ آپ نے کمبل کیوں ہٹایا؟ کیونکہ میں اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مگر میں آپ سے ناراض ہوں، مجھے معلوم ہے، پھر اتنے خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ سارا دن تم خوش رہی ہو۔ میں آپ کی وجہ سے خوش نہیں تھی۔ میں نے کب کہا کہ میری وجہ سے خوش تھی؟ آپ کے چہرے سے تو یہی لگ رہا ہے۔ میرے چہرے سے تمہیں بہت کچھ نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کی مسکراہٹ بہت خطرناک ہے۔ میری مسکراہٹ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہاں؟ پھر اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ اچانک جیسے اس کی چوری پکڑ گیا تو آویہ نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ اس سے لڑنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ آج سے پہلے وہ اپنی اس چھوٹی سی بیوی کے اس ٹیلنٹ سے واقف ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ جھوٹ! میں آپ کی شرٹ کو دیکھ رہی تھی۔ شرٹ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ پھر؟ بس ایسے ہی، میری مرضی، میری آنکھیں ہیں، میں جو مرضی دیکھ سکتی ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولی تو تائش ذرا قریب ہو گیا۔ آویہ، میں ایک بات پوچھوں؟ پہلے دور ہو کر بیٹھی۔ کیوں؟ آپ بہت قریب آ جاتے ہیں۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ آپ کو ہر بات میں یہی یاد کیوں آتا ہے؟ کیونکہ تم ہر بات میں مجھے انکل کہتی ہو۔ انکل کو انکل ہی کہا جاتا ہے، اس نے بتانا ضروری سمجھا۔ مجھے پسند نہیں، لیکن آپ روشانے کے پاپا ہیں۔ روشانے میری بیٹی ہے، تم نہیں۔ میں روشانے کی سہیلی ہوں، تم میری بیوی ہو۔ یہ تو آپ نے چالاکی سے بنایا تھا، تو نہ بنتی تم بے وقوف۔ کس نے کہا تھا میری چالاکی میں آؤ؟ اب تم قانونی میری بیوی ہو۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ قانونی طور پر بھی آپ نے مجھے بے وقوف بنایا ہے، وہ غصے سے بولی تو تائش ہنس پڑا۔ تم مجھے بہت برا سمجھتی ہو، بہت۔ پھر بھی آج پورا دن میری حویلی میں اتنی خوش رہی کیونکہ میں آپ کے بغیر خوش تھی۔ اچھا جی، تو کیا میں روز باہر چلا جایا کروں؟ اب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں نے ایسا نہیں کہا۔ میں آپ کو آپ کے گھر سے جانے کے لیے کیوں کہوں گی؟ تم نے ابھی کہا کہ میرے بغیر خوش تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ روز باہر رہیں۔ تو کیا چاہتی ہو؟ بس
آپ مجھے ہر وقت تنگ نہ کیا کریں۔ اگر میں تنگ نہ کروں تو مجھے یاد کرو گی؟ ہرگز نہیں، ایک بار بھی نہیں۔ نہیں سچ؟ بالکل۔ تو پھر میں ابھی باہر چلا جاتا ہوں۔ طائش اٹھنے لگا تو عافیہ نے فوراً اس کی آستین پکڑ لی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا اتنی رات کو کمرے سے باہر جانے کا سوچ کر وہ ڈر رہی تھی۔ سارا دن ملازموں کے ساتھ مصروف رہی تھی، اسے ڈر نہیں لگا تھا، لیکن اب رات ہو چکی تھی، وہ اتنے بڑے کمرے میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ تو اپنے گھر کے کمرے میں بھی اکیلی نہیں رہتی تھی۔ طائش نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے یاد نہیں کرو گی۔ عافیہ نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے صرف پوچھا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ کیوں پوچھا؟ کیونکہ رات ہو گئی ہے تو۔ وہ اس کے ڈر کو بھانپ رہا تھا۔ آپ کو باہر نہیں جانا چاہیے، اتنی رات کو کون باہر جاتا ہے؟ رات آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے، باہر گشت کرنے کے لیے نہیں۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھنے لگا۔ نہیں تو مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ وہ فوراً انکار کر گئی۔ اس کے سامنے وہ اپنے کسی ڈر کو قبول کر ہی نہ لے۔ پھر میں بس ایسے ہی کہہ رہی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے، یہ کوئی ٹائم تھوڑی ہے باہر جانے کا۔ وہ منہ بنا کر بولی تو طائش دوبارہ بستر پر بیٹھ گیا۔ اچھا نہیں جاتا۔ وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا۔ عافیہ نے فوراً کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا۔ گڈ، لیکن آپ یہاں بھی نہ بیٹھیں۔ اس کے بے حد قریب ہونے پر وہ ذرا سا گھبرا کر بولی، یہ میرا کمرہ ہے۔ طائش نے گھور کر کہا اور ساتھ ہی فاصلہ مزید کم کیا۔ تو آپ صوفے پر بیٹھ جائیں۔ وہ مزید پیچھے ہٹی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوں۔ اس کے گھبرانے پر وہ مزید قریب ہوا۔ شیرنی کو سہمی ہوئی ہرن بنتے دیکھ مزہ آ رہا تھا۔ یہ میرا بستر ہے، وہ مزید پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ آدھا میرا ہے۔ اس کا حق جتانا اچھا لگا تھا، مگر وہ یہ جنگ ہار نہیں سکتا تھا۔ آپ نے مجھے زبردستی یہاں لایا، آپ بستر بھی آدھا مانگ رہے ہیں؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ باتوں میں اس سے کس طرح سے جیتے۔ میں نے آدھا نہیں مانگا، میرا پہلے سے ہے، بلکہ میں نے تمہیں آدھا دیا ہے۔ اس کی مسکراہٹ مزید دلکش ہوتی جا رہی تھی۔ آپ بہت خود غرض ہیں، وہ غصے سے بولی۔ تم بہت شرارتی ہو، وہ مسکرایا۔ میں معصوم ہوں، عافیہ نے بتانا ضروری سمجھا، جیسے شرارتی کہہ کر اس پر کوئی الزام لگا دیا گیا ہو۔ یہ بات آئینے کے سامنے جا کر کہنا، اگر تم نے کہہ لی تو میں مان جاؤں گا کہ تم معصوم ہو۔ وہ جیسے چیلنج کر رہا تھا۔ اب آپ کو میری معصومیت سے بھی مسئلہ ہے۔ وہ اسے زج کر چکا تھا۔ مسئلہ نہیں، شک ہے۔ کیسا شک؟ یہ کہ تم جتنی معصوم نظر آتی ہو اتنی ہو نہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہے۔ آج تم نے سارا دن حویلی سر پہ اٹھائے رکھی، ہر طرح کا الٹا سیدھا کام کیا۔ میں تمہیں کیسے معصوم مان لوں؟ نہ مانیں آپ، مجھے آپ سے اپنی معصومیت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، اور ویسے بھی میں نے کچھ نہیں کیا۔ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ کھیلی، تھوڑا سب کو پڑھایا، نوڈلز کھائے، ٹی وی دیکھا، اس میں کچھ غلط نہیں۔ اور مجھے جو انکل کہا، وہ اچانک سے کہتا اسے اس کی غلطی یاد کرانے لگا۔ ہاں تو یہ تو سچ ہے نا؟ وہ فوراً بولی تو طائش نے اسے گھورا۔
ایک دفعہ اور کہا تو میں تمہیں کمل میں چھپنے نہیں دوں گا، اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا تو عافیہ کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ جی انکل، وہ معصومیت سے کہتی دوبارہ کمل میں چھپنے ہی لگی تھی کہ داعش نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ داعش چھوڑے مجھے، عافیہ کھلکھلاتی خود کو اس سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اب بولو میں کون ہوں؟ وہ اسے مزید قریب کرتا سوال کرنے لگا۔ انکل، وہ فوراً بولی عافیہ، اس نے سختی سے پکارا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، عافیہ نے معصومیت سے کہا۔ میں تمہیں یاد دلا رہا ہوں، مجھے سب یاد ہے۔ تو پھر بھی آپ انکل ہیں۔ اب کی دفعہ وہ کھل کر ہنسی جب اچانک ہی داعش نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ میں تمہارا شوہر ہوں۔ عافیہ کی ہنسی ذرا کم ہوئی۔ لیکن آپ نے میرے ساتھ غلط کیا، مجھے معلوم ہے۔ آپ نے مجھے میرے گھر سے دور کر دیا۔ میں تمہیں واپس لے جاؤں گا۔ اس کا چہرہ نرمی سے تھامے ہوئے وہ جیسے وعدہ کر رہا تھا۔ عافیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ؟ وہ بے یقینی سے کہنے لگی۔ جب تم میرے ساتھ اپنی مرضی سے واپس آؤ گی، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں تم سے کچھ بھی دور نہیں ہونے دوں گا، نہ تمہاری سہیلی، نہ تمہارے ماں باپ۔ تمہاری زندگی ویسی ہی ہوگی جیسی پہلے تھی۔ تم جیسا چاہتی ہو سب کچھ ویسا ہی ہوگا۔ تمہاری فیملی روشانے میں ہم سب ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے جہاں کچھ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے میری زندگی میں آپ نہیں چاہیے۔ میں نے آپ کو نہیں مانگا، لیکن میں نے تو تمہیں مانگا ہے۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو عافیہ، میری زندگی ہو، میری محبت ہو۔ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ عافیہ خاموش ہو گئی تھی۔ داعش نے نرمی سے اس کے بال کان کے پیچھے کیے۔ اب اداس کیوں ہو رہی ہو؟ تم سارا دن خوش رہی۔ مجھے اچھا لگا کیونکہ تمہاری ہنسی اس حویلی کو گھر جیسا بنا دیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ خوش رہو، اس رشتے کو قبول کرو۔ وہ پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عافیہ نے نظریں جھکا لی۔ آپ باتیں بہت کرتے ہیں، وہ اکتا کر بولی، اور تم سنتے بھی ہو۔ وہ اس کے صبر پر سچ میں حیران تھا۔ میں صرف اس لیے سن رہی ہوں کیونکہ آپ نے میرے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اگر چھوڑ دوں تو میں کمل میں چھپ جاؤں گی، پھر میں کمل ہٹا دوں گا۔ آپ بہت تنگ کرتے ہیں۔ تم بہت پیاری لگتی ہو جب ناراض ہوتی ہو۔ ہاں تو مجھے ناراض رہنے دے، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ بات ختم کر گئی۔ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ داعش نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ داعش کے لب اس کے ماتھے سے ہٹے تو عافیہ کی ہنسی ایک لمحے میں سمٹ گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹنا چاہتی تھی مگر داعش نے اس کی کمر کے گرد بازو مضبوط کر کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ داعش، چھوڑے مجھے۔ عافیہ نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا مگر اس کی نظریں عافیہ کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں جبکہ اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر جیسے اس کا ضبط کمزور پڑ گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے عافیہ کے بالوں کو آہستگی سے پیچھے کیا۔ اس کی انگلیاں چند لمحے اس کے بالوں میں ٹھہری رہی، پھر وہ جھک کر اس کی گردن کے قریب آ گیا۔ عافیہ فوراً سمٹ گئی۔ اس کے لب عافیہ کی گردن کے قریب ٹھہرے تو اس نے بے چینی سے آنکھیں بند کر لی۔ داعش نے اسے اپنی باہوں میں مزید سمیٹ لیا جیسے اتنے دنوں کی دوری ایک لمحے میں ختم کر دینا چاہتا ہو۔ داعش! عافیہ نے اس کے کندھے کو پکڑا۔
اس کی آواز پر وہ رکا مگر اسے چھوڑا نہیں۔ تم مجھ سے دور مجھے تم سے دور نہیں رہنا آتا۔ طائش کی دیوانگی کی شدت اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے بعد الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے اور ان کے درمیان صرف شدت احساس کا ایک طوفان باقی رہ گیا۔ طائش کے لب اس کے کانوں کی لو سے ہوتے ہوئے اس کی نازک گردن پر اترے تھے، جہاں اس کا ہر ایک گرم لمس آویہ کے وجود کو ہلا کر رکھ گیا۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل ہو کر اسے اپنے اندر سمونے کی کوشش کر رہے تھے۔ آویہ کے نازک ہاتھوں کی انگلیاں اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھیں تاکہ اسے لرزتے ہوئے احساس کو سنبھال سکے۔ کمرے میں چھائی خاموشی ان کی سانسوں کی مدھم سرگوشیاں اور اس جذباتی جنون سے گونج رہی تھی جو طائش کے دل میں برسوں سے دبا تھا اور اب اپنی تمام حدیں توڑ رہا تھا۔ طائش، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر طائش اس کے چہرے پر جھکتا اس کی سانسوں پر قابض ہو گیا تھا۔ آویہ کی پھولتی ہوئی سانسیں اس کے لبوں کے درمیان کہیں گم ہو گئی تھیں۔ طائش کی دیوانگی اور جنون اس کی گرفت میں صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی گرفت اتنی گہری تھی کہ آویہ کے حواس جواب دینے لگے۔ طائش کے لب اس کے لبوں کو پوری طرح سے قید کیے ہوئے تھے، اس کی سانسوں کی ڈور کو اپنی سانسوں میں کھینچ رہے تھے جس سے آویہ کا دل اس کے سینے میں پاگلوں کی طرح دھڑکنے لگا۔ اس کی انگلیاں طائش کے لباس پر اپنی گرفت کو مزید سخت کر چکی تھیں، جبکہ طائش کے اندر چھپا جنون اب ہر حد توڑ کر اس کے سراپے پر چھا چکا تھا۔ جی تو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آج PDF میں نے 5-6 بنائے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے جس کی پروف ریڈنگ کی تھی وہ PDF میرے موبائل میں پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ اصل میں وہ ولاگ کی ویڈیوز بیچ میں اور وہ سارا کچھ نا اس کی کہیں گڈمڈ ہو گیا۔ یہ جو ایپیسوڈ میں نے دی اس کی بھی پروف ریڈنگ نہیں ہوئی تھی اور میں نے اس میں کچھ اور ایڈیشنز بھی کیے تھے، وہ بھی مسنگ تھے۔ تو اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ والی ایپیسوڈ کدھر چلی گئی۔ تو کل کی ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہے۔ جتنے لائکس آپ لوگوں نے کیے ہیں اس پر روز ایپیسوڈ نہیں بنتی اور نہ ہی اتنے سے ریڈرز کے لیے کوئی محنت کرے گا، تو فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، 7 بج گئے اور میری ایپیسوڈ نہیں آ سکی اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے بولا تھا کہ 7 بجے میں ایپیسوڈ دیا کروں گی، میں سیکنڈ ڈے ہی لیٹ ہو گئی۔ اور سچ بات بتاؤں تو آج کی ایپیسوڈ میں بہت کچھ گڑبڑ تھا۔ مطلب میری ایپیسوڈ ایک تو لانگ تھی آج والی، یہ جو تھی اس کو دوبارہ سے میں نے پروف ریڈ نہیں کیا۔ اس کے جو ڈائلاگس میں نے لکھے تھے ان کے بیچ میں نا میں نے ڈائلاگس لکھنے کے بعد میں کرتی ہوں کہ وہ ڈائلاگ کس انداز میں بولے گئے، یہ چیز میں نے لکھنی ہوتی ہے، تو وہ میں نے لکھا ہی نہیں۔ یہ جو میں نے فرسٹ لکھا تھا وہی یہ میں نے لکھا ہوا تھا اور یہی میں نے ایپیسوڈ دے دی کہ کچھ تو دوں، مین ایپیسوڈ کہیں گم ہوگی اور ابھی لکھنے کا دوبارہ ٹائم نہیں ہے۔ تو خیر یہ آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ 80,000 ہونے میں صرف 110 لائکس سبسکرائبر باقی رہ گئے۔ تو اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ شدت یارم دوسرے چینل پہ آ رہا ہے، تھوڑی محنت کر لیں، چیک کر لیں اور ناول ادھر ہی کمپلیٹ ہوگا۔ تو انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائڈ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔